اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی اس آیت کو پڑھ کر دعا کرے گا اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ جلد از جلد دور فرما دیں گے، خواہ اگر پہاڑ کی جتنی بھی مصیبت ہوگی۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہو اور اگر اس وظیفے کو آپ سب کے دل کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، چاہے وہ پیسے کی پریشانی ہو یا گھر کے اندر کوئی بھی پریشانی ہو۔ تو ناظرین گرامی، یہ تسبیح جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے یہ تسبیح کا وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر میں چاہے پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی پریشانی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ میرے نبی کا بتایا ہوا ایک وظیفہ جو میرے نبی نے بتایا، یہ تسبیح اگر آپ نے اس کو سچے دل کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام اور محبت دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کیا تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز پلک جھپکتے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت دلوں کو بدل کے رکھ دے گا۔ قرآن مجید کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑا راز ہے اور اس کے اندر بڑا جلال ہے، اس کے اندر بڑا ہی کمال ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ درود کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ایک دفعہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیں۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انڈیا کا ایک بندہ جو بالکل اسلام نہیں جانتا تھا، اسلام کو مانتا بھی نہیں تھا، اس کو کسی شخص نے بتایا کہ جو مسلمان ہیں ان کے آخری نبی ہیں اور ان کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہوں نے کچھ کلمات بتائے ہیں اور کہا ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا تو پہاڑ سے بھی زیادہ اگر پریشانی ہو اور اسے کوئی مصیبت لاحق ہو تو وہ بھی گزر جائے گی۔ اور وہ انسان بڑا پریشان حال تھا، اس کے اوپر بہت سا قرض تھا اور اس کے اوپر بے شمار ٹینشنیں تھیں۔ تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں بھی یہ کلمات پڑھ کے دیکھوں۔ پھر اس نے نماز کے بعد اللہ کے سامنے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اس تسبیح کی تلاوت فرمائی۔ اس کو 100 مرتبہ اس بندے نے پڑھا اور وہ کہتا ہے کہ اسی رات کو مجھے ٹیلی فون آیا، جو میرے اوپر پہاڑ سے بھی زیادہ مصیبتیں تھیں وہ ایسے حل ہونا شروع ہوئی کہ میں خود حیران ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیسے ممکن ہوا۔ تو جب میں نے اپنی پوری فیملی کو یہ بتایا تو سب نے مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پوری فیملی مسلمان ہو گئی، یعنی یہ کلمہ پڑھا اور پوری فیملی میری مسلمان ہوئی اور ہم سب اللہ پر ایمان لائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ طاقتور تسبیح کا کمال تھا اور یہ طاقتور تسبیح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا طریقہ کار اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے تو آپ نے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 100 دانوں پر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز میں آپ کو جب سہولت میسر ہو آپ اس تسبیح کو پڑھ کر دعا مانگیں تو آپ جتنی بڑی مصیبت میں ہی کیوں نہ مبتلا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے اور اللہ پاک پر پورا پختہ یقین کر لیتا ہے
اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرنی، میں نے ہر انسان کے ساتھ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کا ٹریک تبدیل ہو جاتا ہے، اس وقت تبدیلی آتی ہے، نارمل حالات میں تو انسان چلتا پھرتا رہتا ہے، اس کو خدا یاد ہی نہیں ہوتا، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ بھی پریشانی کے وقت یہ وظیفہ کریں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر کریں، انشاءاللہ العزیز قرآن کے اندر نور ہے، اور نور جو ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اترا ہے، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے جو انسان اس تسبیح کو پڑھے گا اس کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی مصیبتیں ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ سب بھی یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں، اور تمام لوگوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔